اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد تیسرا جو ہمارا قول تھا اس تحلیل کے بارے میں کہ الفاظ اور معانی کے درمیان جو وضع ہوئی ہے تو یہ وضع کس نوعیت کی ہے، اس میں 3 اختلاف تھے، یعنی حروف معانی کیا ہے اس میں اختلاف تھے۔ اور اس کا تیسرا قول یہ ہے کہ معنی اسمی اور معنی حرفی میں سنخیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ معنی اسمی یہ آپ نے سمدیہ میں بھی یہ بات پڑھی ہے اور ویسے بھی نحو میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں، لیکن اس کو صحیح بیان نہیں کر پاتے ہم۔ معنی اسمی وہ ہے جو مستقل تصور آپ کر سکتے ہیں، معنی حرفی وہ ہے جو مستقل آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بحث ہے بس، اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آ گئی تو کل مطلب اس کے ہاتھ میں ہے۔ معنی اسمی وہ ہے جو مستقل آپ تصور کر سکتے ہیں معنی اسمی کو۔ مثال طور پر میں کہتا ہوں زیدون قائمون، ٹھیک ہے، زید آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں؟ کر سکتے ہیں۔ قائم قیام، قیام کا تصور کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے درمیان ایک نسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ یہ جو ہے اس ہے کو اگر مستقل تصور کریں تو وہ پھر نسبت نہیں ہے، وہ نسبت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان والی ہے، یعنی زید کھڑا ہے، زید پانی پی رہا ہے، زید مدد کر رہا ہے۔ یہ جو نسبت ہے مدد میں اور زید میں، یہ نسبت اسی وقت تصور ہو سکتی ہے جب آپ زید اور قائم دونوں کو تصور کریں تو اس کے درمیان نسبت تصور ہوگی کہ زید کھڑا ہے۔ جداگانہ ہے کہ جو نسبت تصور کریں گے تو وہ یہ والی نسبت نہیں ہوگی جو ان دونوں کے درمیان ہوگی، وہ ایک جداگانہ مفہوم اسمیہ نسبت ہے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک نسبت، مثال طور پر میں کہتا ہوں ضربتو، اس میں ایک نسبت فعل الی الفاعل ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جا رہی ہے، اس کا معنی ہے میں نے مارا، یعنی مار کی نسبت میری ذات کی طرف دی جا رہی ہے۔ یا نصرتو زیدن، یا نسبت فعل الی الفاعل و الی المفعول دی جا رہی ہے، یعنی مدد کرنے کی نسبت میری طرف دی جا رہی ہے کہ میں نے مدد کی۔ کس کی مدد کی؟ زید کی مدد کی۔ تو یہ جو نسبت ہے فعل الی الفاعل یا نسبت فعل الی المفعول یا نسبت فعل الی الفاعل ضربتو میں، یہ نسبت جو فعل اور فاعل کے درمیان ہے، یہ نسبت جو فعل اور فاعل کے درمیان ہے، یہ نسبت تصور نہیں ہو سکتی جب تک فعل اور فاعل نہ ہو، کیونکہ یہ فعل اور فاعل کے درمیان کی نسبت ہے۔ جب تک وہ خود نہیں ہوگے تو اس کے درمیان نسبت کیسے تصور ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں ہم تصور کر سکتے ہیں نسبت کو، کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ جب تک فعل اور فاعل کو ہی تصور نہیں کیا تو فاعل نے یہ فعل انجام دیا ہے، یہ کیسے تصور کریں گے کہ یہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے جب تک آپ فاعل اور فعل کو ہی تصور نہ کر لیں؟ منحصر ہے، احسن، اس کو کہتے ہیں وجود رابط، فلسفی زبان میں وجود رابط کہتے ہیں، یعنی عین ربط ہے، عین ربط ہے وجود رابط، یا نحوی زبان میں اس کو کہتے ہیں وجود غیر مستقل، یا کلامی زبان میں کہتے ہیں اس کا موجود فی غیر ہی کہتے ہیں۔ 3 الگ الگ زبانیں ہیں لیکن تینوں میں ایک ہی معنی مراد ہے کہ ایک چیز کو آپ بے نفسی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ زید بھاگ رہا ہے نیچے، تو وہ نسبت جو زید اور بھاگنے کے درمیان ہے وہ نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ تمام نسبت جزئی حقیقی ہے خارج میں، کوئی بھی ہر نسبت جزئی حقیقی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں زیدون قائمون، پھر کہتا ہوں عمرون قائمون، پھر کہتا ہوں حسنون قائمون، تو یہ جو نسبت ہے قیام کی زید کی طرف یہ اور ہے وہ نسبت جو قیام کی عمر کی طرف ہے، یہ بالکل ایک تیسری نسبت ہے جو قیام کی حسن کی طرف نسبت ہے، کیونکہ ہر نسبت اپنے جو 2 طرف ہے ان کے ساتھ آتی ہے، اگر وہ چلے جائے تو وہ نسبت بھی چلے جاتی ہے۔
وہ نسبت جو زید اور کھڑے ہونے کے درمیان ہے، مثلا آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کی نسبت جو بیٹھنے کی طرف ہے یہ آپ کی اور اس بیٹھنے کی، یہ آپ کی اور آپ کے بیٹھنے کی نسبت ہے۔ ہر نسبت اپنے طرفین سے قائم ہوتی ہے اور طرفین میں سے کسی ایک فرد کے جانے سے بھی خود بخود چلی جاتی ہے۔ مثال میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، یہ ہے کہاں ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ زید کو نکال دیں تو اب یہ ہے بچے گا نہیں، زید خود بخود نسبت اپنے طرفین سے وجود میں آتی ہے اور طرفین کے نکل جانے سے یا کسی ایک فرد کے نکل جانے سے نکل جاتی ہے۔ بس نسبت کا اصل کام کیا ہے؟ مستقل 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 چیزوں کے درمیان تعلق اور ربط قائم کرنا۔ اگر مثلا میں آپ کو کہتا ہوں زیدون قائمون، الگ الگ بات کہتا ہوں تو ایک زید ہے اور ایک قیام ہے، لیکن جب کہتا ہوں نسبت دینا چاہتا ہوں اس قیام کی زید کی طرف اور اس کو ایک جملہ خبریہ کی شکل میں لانا چاہتا ہوں، ایک موضوع اور محمول کی شکل میں لانا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں یہ زید اور یہ قائم جو اکیلے اکیلے تنہا تنہا یہ دو ہیں، 2000 کر لیں آپ آگے، جتنے بھی مستقل چیزیں تصور کر سکتے ہیں وہ سب الگ الگ آ جائے گی۔ ان مستقل چیزوں کو جو آپ نے تصور کیا ہے ان کے درمیان جو چیز ربط دیتی ہے اسے نسبت کہتے ہیں یا حروف کہتے ہیں۔ یہ ہے حروف آگے مظفر کے نزدیک۔ مستقل چیزوں میں جو ربط آتا ہے یا وہ نسبت کے ذریعے سے آتا ہے یا حروف کے ذریعے سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کتبت بالقلم، یہ با نے ربط دیا ہے کتابت اور قلم کے درمیان۔ اگر یہ با نہ ہوتا تو ایک تھی، ایک کتب اور قلم، میں قلم اور کتابت، میں نے قلم کی مدد سے لکھا اور کتابت کی، یہ ربط جو تمام مستقل، دیکھیں یہاں دو ربط ہے، ایک فعل کا ربط فاعل کی طرف ہے، ٹھیک ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، یہ نسبت یہ کس نے ربط دیا؟ یہ حیت فعل نے ربط دیا، اور ایک ہے اس فعل اور فاعل کا ربط اس قلم کی نسبت، یہ کس کے ذریعے سے ربط حاصل ہوا؟ حرف۔ پس عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں، خصوصاً عربی زبان میں جو ربط دیے جاتے ہیں یا حیت کے ذریعے سے ربط دیے جاتے ہیں یا نسبت یا حروف کے ذریعے سے ربط دیے جاتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ حیت یعنی اسٹرکچر، اس کا قالب، فعل کا قالب ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ضربتو، تو اس فعل کا قالب ایسا ہے کہ تو اس کا فاعل ہے اور اس فعل کی نسبت اس تو کی طرف، اس کے درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے، اسٹرکچر ایسا ہے ضربتو کا۔ اب یہاں پہ یضربو کہہ دیں، یضربو کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مارے گا، اور ضربتو کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس نے میں نے مار لیا تھا۔ وزن بھی کہہ سکتے ہیں، قالب، اسٹرکچر، حیت، بہرحال یہ بحث آئے گی تفصیلاً کہ حیت کیا ہوتی ہے۔ ابھی جو اہم چیز ہے وہ سمجھنا کہ نسبت کیا ہوتی ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، چلیں آپ حیت چونکہ آپ کے ذہن میں سوال نہ رہے، مثلا آپ کہتے ہیں ضربا، نصرا، منعا، ذہبا، کرما، وجدا، ٹھیک ہے، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز سب میں مشترک ہے، اور وہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب فعل ماضی ہے، یہ مشترک ہے، کامن ان سب میں، ٹھیک ہے، کہ سب کے سب فعل ماضی۔ یعنی کیا مطلب فعل ماضی؟ یعنی حیت فعل ماضی سب کے اندر ہے، یعنی وہ فعل ماضی کا جو اسٹرکچر ہے وہ سب کے اندر ہے۔ اب یہ منع کے بیچ میں الف لگا دیں، مانعون کہہ دیں، ضربہ کے الف میں الف لگا دیں، ضاربون کہہ دیں، تو وہ حیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ بس ایک معنی وہ اس میں فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے، ایک حیت تھی فعل ماضی کی، جو بھی اس، آپ نے دیکھا لوگ اینٹیں بناتے ہیں، اینٹیں بنانے سے پہلے وہ قالب بناتے ہیں، سانچہ، مولڈ، ٹھیک ہے، وہ اٹھاتے ہیں مٹی کو اس میں رکھتے ہیں، جب وہ باہر نکلتی ہے تو سب ایک ہی سائز کے نکلتی ہے۔ اب چاہے اس کے اندر آپ سونا ڈالیں تو سونے کی اینٹ بن جائے گی، اگر ریتی ڈالیں گے تو ریت کی اینٹ، بجری ڈالیں گے تو بجری کی اینٹ، کوئی بھی چیز ڈالیں گے، پانی ڈال دیں گے تو برف کی صورت میں ایک اتنا وہ بن جائے گا۔ بس مادے مختلف ہو سکتے ہیں، یا مادہ ضاربا تھا، یا ناصارا تھا، یا مانع تھا، یا ذہبا تھا، یا کاروما تھا، مادے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب مادے کی ایک حیت ہے،
ایک قالب اور اسٹرکچر ہے کہ یہ مادے جب اس میں چلے جاتے ہیں تو ایک معنی دیتے ہیں حیت کا، ایک معنی دیتے ہیں مادے کا، ایک حیت کا معنی دیتے. ایک بار آپ کہتے ہیں سونے کی اینٹ ہے، ایک بار آپ کہتے ہیں چاندی کی اینٹ ہے، ایک بار آپ کہتے ہیں پتھر کی اینٹ ہے، ایک بار آپ کہتے ہیں مٹی کی اینٹ ہے. اینٹ سب میں آ رہی ہے، اینٹ سب میں اینٹ کیا ہے؟ وہ حیت ہے، کیونکہ جو بھی اس کے اندر آ جائے گا. بس ان سب میں ایک حیت ہے، اس لیے آپ سب کا معنی کیا جاتا ہے؟ وہ اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے منع کی، وہ ایک مرد گیا، وہ ایک مرد کریم، وہ ایک مرد پائے. تو سب میں ایک ہی معنی آ رہا ہے، وہ ایک مرد نے کام کیا ماضی میں. یہ معنی کہاں سے نکلے؟ حیت سے نکلے. وہ معنی کہاں سے؟ اسی طرح آپ حیت چینج کرتے ہیں، مثلا اس کو بنا دیں ضاربون ناصرون. اب حیت کس کی آ گئی؟ اس میں فاعل کی آ گئی. تو اب اس میں فاعل کی حیت کا بھی ایک وضع ہے کہ اس میں فاعل کی حیت کس معنی پر دلالت کرتی ہے، فعل ماضی کی حیت کس معنی پر دلالت کرتی ہے، فعل مضارع کی حیت کس معنی پر دلالت کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں حیت. تو یہاں پر جو فعل اور فاعل کے درمیان رشتہ قائم کیا، اس حیت فعل ماضی نے کیا. لیکن اس کے اور قلم کے درمیان جو رشتہ قائم کیا، ان دو مستقل کو جو ملایا وہ حرف نے ملایا. پس نسبتیں بھی غیر مستقل کو جوڑتی ہیں، اور حیت بھی غیر مستقل چیزوں کو جوڑتی ہیں، نسبت بھی جوڑتی ہیں، اور حروف بھی جوڑتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والا. بس اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی کہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک مستقل ہے اور ایک غیر مستقل ہے. مستقل اور غیر مستقل، یہ سوال کا جواب طلاب نہ اس میں دے پاتے ہیں، اصول میں نہ دے پاتے ہیں، نحو میں. مستقل سے کہتے ہیں، مستقل سے کیا مراد ہے تمہارا؟ کہتے نہیں بس مستقل. مستقل یعنی مستقل در تصور. آپ نسبت زید اور قائم کو اصلاً ذہن میں بھی تصور نہیں کر سکتے زید اور قائم کے بغیر، ذہن میں بھی اپنے تصور نہیں کر سکتے. وہ نسبت تو زید اور قائم کے درمیان ہے، اپنے ذہن میں بھی اس کو مستقل یعنی زید اور قائم سے نکال کر مستقل ذہن میں بھی تصور نہیں کر سکتے. ذہن میں بھی تصور کرنے کے لیے ضروری کہ آپ کہیں کہ کس کے درمیان نسبت ہے، فوراً ذہن کہے گا زید اور قائم کے درمیان نسبت ہے. ہر نسبت وجود ہی اس وقت آتی ہے کہ جب اس کے طرفین ہو. طرفین کو تو جوڑتی ہے، جب طرفین نہیں ہوگی تو نسبت اصل میں ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے میں اپنے ذہن میں نسبت کو تصور کرتا ہوں، تو وہ معنی کلی نسبت کو تصور کرتا ہے، جو کہ اصل نسبت نہیں، جو کہ اسم ہے اصل میں. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو منطق میں آگے مظفر کیا کہتے ہیں؟ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو مخبر بے تو بن سکتا ہے، مسند بے ہی بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، مبتدا نہیں بن سکتا. کہہ رہے بن رہا ہے ضربا فعلن، ضربا مبتدا فعلن خبر. یہ آپ نے عوامل میں پڑھا ہے کہ عوامل میں مثلا کہتے ہیں کہ حرف جر وہ ہوتے جو نہ حروف نہ مسند بے ہی بن سکتے، نہ مسند الیہ بن سکتے، نہ مبتدا بن سکتے، نہ خبر بن سکتے. لیکن عوامل جیسے ہی کھولتے ہیں کہتے ہیں کہ عوامل اتنے ہیں، الاول الباء، پہلا با ہے، اول مبتدا الباء خبر، باب خبر بھی بن رہا ہے، اس میں الف لام بھی آ رہا ہے. الف لام بھی اسم سے مختص ہے، خبر بھی اسم اور فعل سے مختص ہے. حروف کبھی بھی خبر نہیں بن سکتے. تو اس باب پہ کیسے الف لام آ گیا؟ بلکہ حرف جر پہ تو الف لام نہیں آ سکتا، الف لام فقط اسم پہ آ سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں حرف نہیں اسم ہے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی حروف جر ہیں، حروف جارہ ہیں، ان کے لیے یہ اسم عنوان ہے، اس اسم حکایت کرتا ہے. یہ اسم کے ذریعے سے دنیا کے تمام حروف جارہ کو آپ دیکھتے ہیں. یہ یہاں پر اسم ہے، یہاں پر حرف نہیں ہے، یہاں پر کوئی سوال نہیں، یہاں پر ضربہ فعل نہیں، یہاں پر ضربہ اسم ہے. یہ ضربہ جو جتنے بھی ماضی ہے ان سب کی نمائندگی کر رہا ہے، ان کے لیے اسم ہے، حاکی ہے، عنوان بن رہا ہے، آئینہ بن رہا ہے، مرآہ بن رہا ہے، کہ اس کے اندر سے آپ دنیا کے تمام افعال کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ضربہ فعل، ضربہ فعل ہے، مبتدا و خبر ہے. یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جتنی بھی نسبتیں ہوتی ہیں وہ ذہن میں بھی قابل تصور نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو ذہن میں تصور کر رہا ہوں، تو اصل میں وہ نسبت تصور نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس میں کلی نسبت کو تصور کر رہے ہیں، جس کے اندر سے دنیا کی تمام نسبتوں کو آپ دیکھتے ہیں. وہ اس میں کلی نسبت ہے. ٹھیک ہے. ذہن میں مثلا آپ کہتے ہیں امام علی نے مرحب کو پچھاڑ دیا، مرحب کو قتل کر دیا، عامر ابن عبدود کو قتل کر دیا. امام علی لڑ رہے ہیں، تو یہ جو نسبت دی جا رہی ہے لڑنے کی امام علی کی طرف کہ امام علی نے قتل کر دیا، امام علی کو نکال دیں، قتل کو نکال دیں، مرحب کو نکال دیں، تو وہ کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی ذہن میں بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. نسبت ہوتی ہی اس وقت جب دو چیزیں ہوں، دو طرف ہوں، ورنہ نسبت بنتی ہی نہیں. اسی لیے فلسفے میں آپ
تقسیم کرتے ہیں کہ وجود یا موجود کی جو قسمیں ہیں وہ یا فی نفس ہی ہے یا فی غیر ہی ہے. فی نفس ہی کی پھر دو قسم کرتے ہیں, فی نفس ہی لے نفس ہی ہے یا لے غیر ہی ہے. لے نفس ہی کی دو تقسیم کرتے ہیں, پھر بے نفس ہی ہے یا بے غیر ہی ہے, کہ یہ صرف ذات پروردگار کے لیے ہے, واجب الوجود کے لیے. فی نفس ہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فی نفس تصور کے جس کو آپ نفس نفیس تصور کر سکتے ہیں. فی غیر ہی یعنی جو تصور میں بھی غیر کا محتاج ہے, آپ اس غیر کے علاوہ اس کو ذہن میں بھی تصور نہیں کر سکتے, اس کو کہتے ہیں فی غیر, تصور میں بھی غیر کا محتاج. اب یہ جو فی نفس یعنی فی نفسی تصور ہو سکتا ہے, لے نفس ہی تصور ہوگا یا لے غیر, یعنی ایسا موجود ہے, ایسی چیزیں جو تصور ہو رہا ہے لیکن غیر میں پایا جائے گا, کسی موضوع میں پایا جائے گا, اس کو کہتے ہیں جوہر ہے, اس کو کہتے ہیں عرض ہے. اگرچہ تقسیم صحیح نہیں ہے, تقسیم صحیح نہیں ہے, فلسفے میں آئے گا اب حکمت مطالعہ کہ یہ تقسیم صحیح نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے صرف یہ ہے, کیونکہ یہاں سے واجب الوجود کو ہٹا دیں کہ وہ جوہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, واجب الوجود کو ہٹا دیں پھر تقسیم صحیح ہو جائے گی. آگا مظفر نے بھی تقسیم کی نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہاں تقسیم میں اشکال ہے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ تقسیم فی نفسی یعنی فی نفسی تصور ہو سکتا ہے, اور فی غیری کہ وہ فی غیری تصور نہیں ہو سکتا. جو تصور ہو سکتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. لنفسی یعنی خود اپنے آپ کے لیے, یعنی کسی موضوع کا محتاج نہیں ہے, اذا وجد فی الخارج لا فی الموضوع. یا فی غیری ہے جو عرض ہے, جیسے قیام. قیام اگر کبھی بھی خارج میں آئے گا تو یا زید قائم ہوگا یا عامر قائم ہوگا یا بکر قائم ہوگا یا حسن قائم ہوگا, یا یہ خود قیام خارج میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جیسے رنگ ہے, رنگ اگر آئے گا تو ہمیشہ کسی جسم پر آئے گا. وہ جو آپ رنگ کے ڈبے میں رنگ دیکھتے ہیں وہ رنگ نہیں, وہ جسم ہے جس کے اوپر رنگ آیا ہوا ہے. رنگ کا ڈبہ وہ عرض نہیں, وہ جوہر ہے. عرض قابل دی وہ نہیں ہے, یعنی عرض خارج میں آ نہیں سکتا مگر یہ کہ کسی جوہر پر آئے گا. بہرحال بحث زیادہ فلسفی نہ ہو, ہم اس کو ہے حیثیت ہے, فی نفسی تصور ہو سکتا ہے. جیسے زید عالم, یہ عالم جب بھی آئے گا کسی ذات پر آئے گا کہ وہ ذات عالم ہوگی, عارض ہوگا کسی ذات پر, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا عرض اور یہ ہو گیا جوہر. اب اگر یہ بات سمجھ لی تو آگے مظفر نے جو بات سمجھائی ہے وہ صرف اتنی سمجھائی ہے کہ دو قسم کے موجود ہیں, ایک فی نفس ہی ہے اور ایک فی غیر ہی ہے. ایک وہ ہے جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے, فی نفس ہی نہیں کر سکتے. جس کا تصور کر سکتے ہیں یہ وجود مستقل ہے اور یہ وجود غیر مستقل ہے. اچھا دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ زید قائم, اس کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک زید ہے کہ جو جوہر ہے, ایک قائم ہے جو عرض ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ قابل تصور ہے. جوہر زید بھی قابل تصور ہے, قائم بھی قابل تصور ہے. اس کے درمیان ایک نسبت ہے, اس کو آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے. اگر فرض کر لیں کوئی کہتا ہے کہ یہ نسبت بھی مستقل ہے, یعنی زید جو قابل تصور تھا, یعنی زید بھی مستقل ہے, قائم بھی مستقل ہے اور یہ نسبت بھی مستقل ہے. ما فی غیری نہ داریم, ما غیر مستقل نہ داریم. اگر کوئی ایک اشکال کرتا ہے تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ زید قائم میں زید مستقل ہے, قائم مستقل ہے, نسبت بھی مستقل ہے. تو اب تین چیزیں ہو گئی. اب زید اور اس مستقل کے لیے اس کو جوڑنا ہے اور ان دونوں کو جوڑنا ہے, تو ایک اور نسبت لے کے آنی پڑے گی. احسن, دوڑ نہیں ہوتا, تسلسل ہو جائے گا. پھر یہ بھی مستقل ہے تو ان دونوں کے لیے بھی ایک نسبت چاہیے گی, ان دونوں کے لیے بھی ایک نسبت چاہیے گی, ان دونوں کے لیے بھی ایک نسبت, ان دونوں کے لیے بھی ایک نسبت. پھر فرض یہ کہ نسبت کیا ہے؟ مستقل ہے. پھر اس کے لیے ایک نسبت, اس کے لیے اس طرح یہ کر کے آپ جائیں, تسلسل ہو جائے گا. اور یہ باطل ہے. بس یہ بطلان تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے موجودات ہیں جو فی غیر ہی ہیں, جو اپنا معنی غیر میں پیدا کرتے ہیں. امام علی کی تعبیر, اپنا معنی غیر میں ایجاد کرتے ہیں, اپنا معنی غیر میں پیدا کرتے ہیں. اگر غیر نہیں ہوگا تو اس کو کوئی معنی ہی نہیں ایجاد ہوگا. جب غیر آتا ہے تو نسبت کا معنی ایجاد ہوتا ہے. تو یہ ہے. اب آگا مظفر درمیان میں آتے ہیں, کہتے ہیں جس طرح ان کے لیے الفاظ کو وضع کرتے ہیں آپ, ان کے لیے بھی وضع کرتے ہیں. ان کے لیے جب الفاظ کو وضع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسم فعل, اور جب ان کے لیے الفاظ کو وضع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حرف یا ہیت. یہ اس لیے ان دونوں میں سنخیت ہی فرق کرتی ہے. یہ وجود مستقل دا تصور ہے, یہ وجود غیر مستقل دا, دونوں کی سنخی جدا ہے, دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ سنخیت رکھتے ہیں. بات واضح ہو گئی. درود پڑھتے محمد والے. عبارت کہاں تک ہو گئی جی؟
اگر مفرد کو مستقل معنی مانا جائے تو تسلسل لازم آئے. مثلا یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا مفہوم الابتدا، اگر مفہوم ابتدا کی بات کر رہے ہیں، اس میں الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں، الف با تا دال الف حمزہ کہیں بھی نہیں. مفہوم ابتدا معنی واحد، یہ مفہوم ابتدا ایک معنی ہے جو واضح کے ذہن میں تھا. وضع لہ لفظان، واضح نے اس مفہوم ابتدا کے لیے دو لفظ کو وضع کر دیا. وضع لہ لفظان کہ اس کے لیے دو لفظ کو وضع کر دیا گیا. احدہما لفظ الابتداء والثانی کلمۃ من، دو لفظ کو وضع کیا، ایک الابتدا یعنی لفظ ابتدا، لفظ جس کو تلفظ کر سکیں. اس سے پہلے والی بحث ہماری معنی میں تھی، معنی ابتدا جس کو تلفظ نہیں کر رہے، معنی ذہن میں، معنی ابتدا کے لیے دو لفظ کو وضع کیا، ایک لفظ تلفظ، ایک لفظ الابتدا، ایک لفظ من. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ لیکن الاول وضع لہ، لیکن جو اول تھا یعنی لفظ ابتدا اس کو وضع کیا گیا، کیوں؟ لأجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه. پہلے کو واضح نے استعمال کیا، مفہوم اس کے ذہن میں تھا، مفہوم معنی اس کے ذہن میں تھا. اب میں جو کہہ رہا ہوں مفہوم ابتدا، تو اس میں لفظ کو نہ لائیے گا، میں مجبور ہوں. ایک معنی ہے میرے ذہن میں کہ وہ چیز جہاں سے شروعات ہوتی ہے، وہ چیز جہاں سے شروعات ہوتی ہے. اب میرے ذہن میں یہ معنی ہے، مجھے اس کے لیے الفاظ کو وضع کر رہا ہوں، تو دو الفاظ میں نے وضع کیے. ایک یہ جو چیز جہاں سے شروع ہے اس کے لیے ایک لفظ ابتدا وضع کیا، ایک لفظ من وضع کیا، اور کہا کہ میں لفظ ابتدا اس لیے وضع کر رہا ہوں کہ جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے، جب شروع کو بے نفس نفیس اور مستقل جب تم استعمال کرنا چاہو تو الابتدا استعمال کرو، اور جب شروعات کو کسی چیز کے لیے غیر مستقل اور آلت استعمال کرنا چاہو کہ سیر کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، یہاں سحر کا مسئلہ ہے، شروع بے نفس نفیس استعمال ہو، لیکن آپ کہتے ہیں شروع رمضان المبارک مثال کے طور پہ کل سے ہیں، تو یہاں پر شروع بے نفس نفیس استعمال ہوا تو الابتدا استعمال کریں گے. لیکن ایک بار شروع بے نفس نفیس استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ سحر کی ابتدا یہاں سے ہے، امتحان کی ابتدا یہاں سے، تو یہاں سے من استعمال کرو گے. واضح ہو گئی بات؟ جی زبان پہ ہاں ہے، چہرے پہ نہ ہے. یہ مجھے سمجھانا چاہ رہے، سوال پوچھ رہے کیا ہے؟ کہاں سے؟ ہاں 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 وہ یہ مثلاً سے دوبارہ سے. ہاں مثلاً مفہوم الابتدا، بھائی یہاں جہاں جہاں دوبارہ کلاس میں آ جاؤ. مثلاً مفہوم الابتدا، کیونکہ ٹائم ایسا ہے نا کہ لوگوں کے اذہان پر اکندہ ہو رہے ہیں، صبح سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اب سونے کا ٹائم ہے تو اب دوبارہ پڑھ رہے ہیں. مثلا مفہوم الابتدا معنی واحد، مفہوم ابتدا شروعات کا مفہوم کہ اس کا ایک معنی ہے. وضع لہ لفظان کہ اس کے لیے دو لفظ کو وضع کیا گیا، احدہما لفظ الابتدا وثانی کلمۃ من، لیکن شرط بھی لگائی، لیکن اولا وضع لہ، پہلے کو جو وضع کیا گیا اس شرط کے ساتھ، لأجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه. پہلے کو جو وضع کیا گیا اس وجہ سے، لأجل ان يستعمل اس کا جو نائب فاعل ہے وہ مستعمل ہے، کہ یا یستعمل پڑھ لیں وہ بھی صحیح ہے. اعراب لگے ہوئے کسی کے؟ یستعمل ہے، یستعمل نائب فاعل بنانا. المستعمل اس کے لیے نہیں معذرت، ہاں خود ہے یستعمل، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ابتدا، لفظ ابتدا. لأجل ان یستعمل فیہ، استعمال کیا جائے اس لفظ ابتدا کو، لفظ ابتدا کو استعمال کیا جائے کب؟ عندما یلاحظہ المستعمل، یہ مستعمل یلاحظہ کے لیے فاعل ہے. عندما یلاحظ، جب اس معنی ابتدا کو، ہو کی ضمیر معنی ابتدا کی طرف جاری، جب اس معنی ابتدا کو مستعمل ملاحظہ کرے. کیسے ملاحظہ کرے؟ مستقلا فی نفس، اس حالت میں کہ اپنے نفس میں مستقل استعمال کرنا چاہتا ہے، تو پھر کس چیز کو استعمال کیا جائے گا؟ ان یستعمل
فی ہے، اس فی کی ضمیر اس لفظ ابتدا، یعنی لفظ ابتدا کو اس وقت استعمال کیا جائے گا جب مستعمل یعنی استعمال کرنے والا معنی ابتدا کو مستقل لحاظ کرے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات یا دوبارہ پڑھ لوں؟ واضح، ابتدا کی طرف، لفظ ابتدا کی طرف، اور یلاحظہ میں معنی ابتدا کی طرف۔ دیکھیں دوبارہ، لِأَجْلِ أَن يُسْتَعْمَلَ فِي، اس لفظ ابتدا کو استعمال کیا جائے گا کب؟ عندما، اس وقت، یلاحظہ المستعمل، جب مستعمل لحاظ کرے گا اس معنی ابتدا کو۔ کیسے لحاظ کرے گا؟ اس حال میں کہ مستقلاً فی نفسہ ہی، یا حال بنا دیں یا مفعول مطلق نوعی بنا دیں، یعنی ملاحظتاً مستقلاً فی نفسہ ہی، کہ مستقل فی نفسہ ہی جب ملاحظہ کرے گا تو لفظ ابتدا کو استعمال کرے گا۔ کما اذا قیل، جیسا کہ کہا جائے گا، ابتداء السیر کان سریعا، سیر کی ابتدا جو ہوئی وہ جلدی ہو گئی۔ والثانی، اور جو دوسرا کلمہ ہے، وضع لہ، سے وضع کیا گیا ہے، لأجل ان یستعمل فیہ عندما یلاحظ المستعمل غیر مستقل فی نفسہ، ثانی کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جب استعمال کیا جائے گا معنی ابتدا کو، کب؟ اس ثانی کو استعمال کیا جائے گا کب؟ عندما یلاحظہ المستعمل، جب مستعمل ملاحظہ کرے گا معنی ابتدا کو غیر مستقل فی نفسہ، جب اس معنی شروعات کو غیر مستقل استعمال کرنا چاہے گا تو من، مستقل استعمال کرنا چاہے گا تو الابتدا۔ عبارت واضح؟ کما اذا قیل سرت من النجف، یہاں پر من شروع نہیں بتانا چاہتا بلکہ غیر مستقل استعمال کرنا چاہتا ہے، سیر اور نجف کے درمیان آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ شروع نجف سے ہوئی۔ ہاں، یا حال یا وہی جو چیز پہلے بتائی وہی۔ فتحصل، فتحصل باب تفاعل سے، باب تفاعل مطابع کے لیے آتا ہے، بس خود بخود یہ نتیجہ نکل گیا، خود بخود یہ چیز حاصل ہو گئی۔ کیا چیز؟ ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم، ان الفرق، یہ ہے فرق، ان کی اسم، ان کی خبر آ رہی، یہ ہے ان الاول یلاحظہ المستعمل حین الاستعمال آلۃ لغیرہ، وعطف تفسیر، وغیر مستقل فی نفسہ، وثانیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وثانی بھی پڑھ سکتے ہیں، وثانیہ یلاحظہ حین الاستعمال مستقلا مع ان المعنی فی کلیہما واحد۔ پھر فرق کہاں پہ؟ والفرق بین وضعیہما انما ہوا فی الغایۃ فقط، ہدف میں فرق ہے۔ واضح ہو گئی عبارت؟ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ فتحصل، پس یہ نتیجہ نکل آیا کہ ان الفرق، فرق کس کے درمیان؟ فرق بین المعنی الحرف و معنی الاسم، ان کے درمیان فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ان الاول، اول سے کیا مراد ہے؟ معنی حرف، معنی حرف، ہاں، لف و نشر مرتب کہتے ہیں اس کو۔ ان الاول یعنی حرف، یلاحظہ المستعمل، مستعمل ملاحظہ کرے گا اس حرف کو، کب؟ حین الاستعمال آلۃ لغیرہ، جب استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو آلتاً، کسی غیر کے لیے۔ کیا مطلب آلتاً غیر کے لیے؟ بہت فی تفسیر، یعنی غیر مستقل فی نفسہ، یعنی خود ابتدا کو استعمال نہیں کرنا چاہتا مستقلاً، بلکہ کسی اور کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، نہ کہ ابتدا کے بارے میں، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہے سیر کی شروعات یہاں سے ہوئی، نہ کہ خود شروع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب خود شروع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے گا کہ شروعات، خود شروعات، یعنی شروعات رمضان، شروعات سیر، تو پھر الابتدا کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن جب شروعات کو غیر کے لیے استعمال کرے گا، آلے کے عنوان سے، ٹول کے عنوان سے استعمال کرے گا تو مین استعمال کرے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ وثانیہ، یہ عطف ہو جائے گا ان الاولا پر، ان الاول یلاحظ المستعمل وان الثانیہ یلاحظہ، یلاحظ کا فاعل نہیں بتایا، فاعل کیا ہو جائے گا اس کا؟ مستعمل، حسن۔ وثانیہ یلاحظہ المستعمل، مستعمل لحاظ کرے گا معنی ثانی، معنی ثانی سے کیا مراد ہے؟ معنی اسم، معنی اسم کو ملاحظہ کرے گا کب؟ حین الاستعمال مستقلا، جب مستقلا خود اس معنی شروع کو بتانا چاہے گا، معنی ابتدا کو بتانا چاہے گا تو الابتدا کا لفظ استعمال کرے گا۔ مع، در حالی کے ان المعنی فی کلیہما واحد، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، سنخیت ایک ہی ہے۔ والفرق بین وضعیہما، ان کے وضع میں جو فرق آ رہا ہے وہ معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ غایت کے اعتبار سے، انما ہوا فی الغایت فقط، ہدف میں فرق ہے۔ اگر ہدف مستقل ہے تو معنی اسم استعمال ہوگا، اگر ہدف غیر مستقل ہے تو حرف استعمال ہوگا۔ واضح ہوگی عبارت؟
وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کا ایک لازمہ نکلے گا، وہ یہ کہ أَنَّ الْوَضْعَ وَالْمَوْضُوعَ لَا فِي الْحُرُوفِ عَامَّان، وضع یعنی دوسری قسم بنے گی، وضع اور موضوع لا حروف میں عام ہے، عامان ہے، یعنی وضع عام اور موضوع لا عام ہے۔ ایک معنی عام میں کلمہ ابتدا، ایک مفہوم ابتدا، ایک معنی عام کو تصور کیا اور اس معنی عام کے لیے لفظ رکھ دیے من اور الابتدا، پس عام کو تصور کیا، کلی کو تصور کیا اور خود اس کلی کے لیے نام رکھ دیا گیا، تو لفظ عام موضوع لا عام بن گیا۔ پتہ نہیں بات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْخِ الرَّزِيِّ نَجْمِ الْأَئِمَّةِ، ان سے منسوب ہے وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ صاحب الکفایہ، یعقوب خراسانی نے اس قول کو اختیار کیا یا نہیں کیا، یہ انشاءاللہ آپ کفایہ میں پڑھیں گے، یہی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور بات کر رہے ہیں وہ۔ ان الحروف، دوسرا نظریہ، ان الحروف لم تعزع لمعان اصلا، حروف کے لیے وضع نہیں کیا گیا کسی بھی معنی کو وضع نہیں کیا گیا، بل اضراب، پھر کیا ہے، بل حال حروف، ضمیر پلٹا رہا ہوں، بل حالها حال علامات الاعراب فی افادت کیفیت خاصۃ فی لفظ آخر، بلکہ جو حروف کی حالت ہے وہ وہی حالت ہے جو اعراب میں علامات کی حالت ہے، جو اعراب کی حالت ہے، رفع اور نصب اور جر کی حالت ہے، کس چیز میں وہی حالت ہے، حالت کس چیز میں، وہ یہ فی بتا رہا ہے، فی وجہ حالت کو بتا رہا ہے، فی افادت کیفیت خاصۃ، دونوں ایک خاص کیفیت کو پہنچاتے ہیں، کس چیز میں، فی لفظ آخرہ، دوسرے لفظ میں، جیسے آپ کہتے ہیں ضربہ زیدن، تو یہ ضمہ نے، اس رفع نے زید کو دوسرے میں ایک خاص کیفیت کو پہنچا دیا کہ زید یہاں پر فاعل بن رہا ہے۔ واضح ہو گئی عبارت؟ کما ان علامت الرفع فی قولہم، جیسا کہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہاں علامت رفع کے حدثنا زرارہ، تو یعنی مجھے زرارہ نے یہ حدیث بتائی یا یہ بات بتائی، یہ جو قول ہے تدل علی ان زرارہ فاعل الحدیث، یہ بتا رہے کہ زرارہ حدیث کا فاعل ہے، یہ کس نے بتایا، یہ اس کے رفع نے بتایا، اگر زرارہ تا کر دیں گے تو یہ بتائے گا کہ مفعول ہے۔ اسی طرح فی بتائے گا کہ اس گھر کو ظرفیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، علا بتائے گا کہ اس گھر کو استعلاء کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، من بتائے گا کہ اس گھر کو شروعات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، الا بتائے گا کہ اس گھر کو انتہا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ورنہ گھر وہی گھر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ کذالک من، اسی طرح من ہے فی مثال المتقدم، جو اس مثال میں جو گزر گئی، تدل، یہ من دلالت کرتا ہے کس چیز پر، علی ان النجف مبتدع منها والسیر مبتدع بھی، کہ نجف وہ محل ابتدا ہے اور سیر مبتدا بھی، جس چیز کے ذریعے سے ابتدا کی جا رہی وہ سیر ہے، اور جو محل ابتدا ہے وہ کیا ہے، نجف ہے، کوئی فرق نہیں ان دونوں میں، وہ بھی علامات ہے، یہ بھی علامات۔ تیسرا نظریہ، ان الحروف موضوعۃ لمعان مباینۃ فی حقیقتها وصنعها، کس سے مبین ہے، للمعانی الاسمیت، للمعانی الاسمیت متعلق مبین ہو جائے گا۔ حروف موضوعۃ وضع ہوئے، یعنی معنی ہے، اس کے لیے وضع علامات نہیں ہے۔ ان الحروف موضوعۃ، حروف وضع ہوئے کس کے لیے، لمعان، ایسے معانی کے لیے، بس یہاں تک دوسرے نظریے کو باطل کر دیا، کہ دوسرا نظریہ کہتا تھا حروف وضع نہیں ہوئے۔ ان الحروف موضوعۃ لمعان، حروف وضع ہوئے معانی کے لیے، کہ وہ معانی کی صفت یہ ہے، مباینۃ، وہ معانی مبین ہے، بریکٹ میں آ جائے گا، فی حقیقت و سنخیا، اپنی حقیقت میں، اپنی سنخیت میں وہ معانی مبین ہے، جدا ہیں کس سے، للمعانی الاسمیت، معنی اسمیت سے جدا ہے۔ فإن المعانی الاسمیت فی حد ذاتها معانی مستقلۃ فی انفسها، وہ معانیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ معانی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ معانی الحروف لا استقلال لها بل هي متقومۃ بغیرها۔ فإن المعانی الاسمیت، پس جو معنی اسمی ہے، فی حد ذات، یا اپنی حد ذات میں، اپنے تصور میں، معانی مستقلۃ، ایک معنی مستقل ہے، اپنی ذات میں معنی مستقل، یعنی مستقل تصور ہو سکتے ہیں۔ ومعانی الحروف، یہ عطف ہے اسی معنی الاسمیہ پر، اور معنی حروف لا استقلال لها، ان کا کوئی استقلال نہیں ہے، بل یہ متوقمۃ، بل ترقی ہے، بلکہ یہ متقوم ہوتے ہیں، ایجاد ہوتے ہیں، قوام پاتے ہیں، کس کے ذریعے سے، بابائے سببیت ہے، بغیر، یا اپنے غیر کے ذریعے سے ایجاد ہوتے ہیں، اپنے غیر کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اگر غیر نہ ہو تو دیگے یہ بھی نہیں ہے،
اپنے غیر کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں. زید قائم کے ذریعے زید اور قائم ہوں گے تو ہے وجود میں آئے گا، ورنہ وہ نسبت جو زید اور قائم کے درمیان ہے وہ اس وقت آ نہیں سکتی جب تک زید اور قائم نہ ہو، زید کھڑا نہ ہو جب. واضح ہے؟ وَالصَّحِيحُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، یہ تیسرا قول صحیح. وَيَحْتَاجُ إِلَى تَوْضِيحٍ وَبَيَانٍ، اور یہ محتاج ہے کہ اس کی وضاحت کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے. ان المعانی الموجودۃ فی الخارج علی نحوین، خارج میں دو قسم کے معنی پائے جاتے ہیں، ایک مستقل اور غیر مستقل. دلیل کیا ہے غیر مستقل کی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر تمام مستقل ہوں گے تو تمام کے لیے نسبت کی ضرورت ہوگی، پھر نسبت بھی مستقل ہوگی تو اس کے لیے بھی نسبت، یہاں تک کہ تسلسل آ جائے گا. بس یہی دلیل ہے. ان المعانی الموجودۃ فی الخارج، خارج میں جو معنی موجود ہیں، علی نحوین، وہ دو قسم کے ہیں. الاول ما یکون موجودا فی نفسی، جو فی نفسی موجود ہے، یعنی فی نفسی تصور ہو سکتے ہیں. کزید الذی ہوا من جنس جوہر، جیسا کہ زید جو جنس جوہر میں، جو فی نفسی تصور بھی ہو سکتا ہے اور خارج میں آنے کے لیے کوئی موضوع بھی نہیں چاہتا، موضوع نہیں چاہتا خارج میں. اذا وجد لا فی الموضوع، خارج میں آئے گا تو کوئی موضوع نہیں چاہے گا. وقیامہ اطفر زید پر، جیسا کہ زید، اسی طرح قیام زید، قیام زید کو بھی آپ ذہن میں تصور کر سکتے ہیں. الذی ہوا من جنس العرض، یہ بھی تصور ہو سکتا ہے ذہن میں، لیکن جنس عرض میں جب بھی خارج میں آئے گا کسی موضوع میں آئے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے آگے قیام کھڑے ہوئے ہیں، آگے قیام خارج میں کوئی شخص نہیں ہے. زید ہوگا جس پر قیام آئے گا، زید ہوگا جس پر عالم آئے گا، زید ہوگا جس پر زاہد آئے گا، زید ہوگا جس پر فاضل آئے گا، زید ہوگا جس پر آئے گا وہ مدد کر رہا ہے، عادل، جو بھی آپ لگا. یہ سب عروض ہیں، یعنی عارض ہوں گے کسی ذات پر، کسی جوہر پر، کسی جوہر پر آئیں گے. جب بھی خارج میں آئیں گے تو کسی موضوع پر آئیں گے. جب تک جسم نہیں ہوگا تو خارج میں رنگ نہیں، آپ رنگ ہمیشہ جسم پر آئے گا. ولو یہ کہ جو ڈبے میں رنگ آتا ہے وہ بھی جسم پر ہی آیا ہے. یہ رنگ بغیر ایسا عرض ہے، جب بھی عرض خارج میں آئے گا تو ایک موضوع کے ساتھ آئے گا. وقیام مثلا الذی هو من جنس العرض فإن كلا منهما موجود فی نفسه، ان دونوں میں سے ہر ایک موجود ہے، تصور بھی دونوں کا ہو سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، والفرق ان الجوہر موجود فی نفسه لنفسه، فی نفسه لنفسه موجود ہے، یعنی لنفسه کا مطلب، فی نفسه کا مطلب تصور مستقل ہو سکتا ہے، لنفسه کا مطلب ہے کہ موضوع کی ضرورت نہیں ہے. والعرض بھی پڑھ سکتے ہیں، والعرض بھی پڑھ سکتے ہیں. والعرض موجود فی نفسه لغیرہ، عرض وہ ہوتا ہے جو موجود ہے فی نفسه، یعنی تصور کر سکتے ہیں مستقل، لیکن لغیرہ، لیکن جب بھی خارج میں آئے گا تو زید ہوگا جو عالم ہوگا، زید جو ہوگا وہ کھڑا ہوگا، ایک موضوع کا محتاج ہے. واضح ہے عبارت؟ واضح ہے؟ جی جی پہلے مستقل ذہن تصور کریں، لیکن جب خارج میں آئے گا تو کسی موضوع کو چاہے گا. پہلے زیادہ آواز آ رہی تھی ہاں ہاں کی، اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے آواز. انشاءاللہ واضح ہوا ہوگا انشاءاللہ. الثانی ما یکون موجودا لا فی نفسہ، بس جب تک خراٹوں کی آواز نہیں آئے گی جب تک ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو پھر اس کو بند کر، ورنہ نیند تو سب کو ہی آ رہی ہے. الثانی، یہ بھی عرض ہے نا، دیکھیں کسی پر عارض ہوگی، یہ دیکھیں فوراً سمجھ گئے، اور مثال بھی کتنی اچھی بیان کی انہوں نے، اپنے پسند کی مثال بیان کی. الثانی ما یکون موجودا، جو موجود ہے، ایسا نہیں کہ وجود نہیں رکھتے، موجود ہے، یہ نسبت موجود ہے آغا صاحب، نسبت ہے، لیکن لا فی نفسی، لیکن تصور نہیں کر سکتے آپ اس کو، بے نفسی تصور مستقل نہیں ہے، موجود ہوگی لیکن غیر میں موجود ہوگی. کا نسبت القیام الی الزید، جیسے قیام کی نسبت جو زید کی طرف ہے وہ ہو نہیں سکتی نسبت جب تک قیام اور زید نہ ہو، طرفین ہونا ضروری. دلیل یہ ہے کہ والدلیل علی کون ھذا المعنى لا فی نفسہ، بدلیل و مبتدا انہ خبر. والدلیل یہ کہ ھذا المعنى، ھذا المعنى کا اشارہ جا رہا ہے، یعنی نسبت قیام الی الزید، یعنی نسبت موجود لا فی نفسہ کی طرف، ایسی چیز جو موجود ہو لیکن لا فی نفسہ ہو، ھذا کا اشارہ اس چیز کی طرف. والدلیل علی کون ھذا المعنى لا فی نفسہ، کہ یہ جو معنی ہے نسبت قیام الی الزید یہ فی نفسہ ہی نہیں ہے، یعنی فی غیر ہی ہے، یہ نفسی تصور نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے، دلیل مبتدا انہ خبر، انہ لو کان للنسب والروابط وجودات استقلالیت
للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها فننقل الكلام إلى ذلك الرابط والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. واضح ہوئی بات کہ انہو شان یہ ہے کہ لو کانا لو امتناعی ہے، اگر ایسا ہوتا، اگر بالفرض ایسا ہوتا، لو کانا للنسب، اگر فرض کریں نسبتوں کے لیے بھی بہت تفسیر والروابط، نسبت کا کام جوڑنا ہے، ربط دینا ہے، اور روابط کے لیے فرض کریں وجودات استقلالیت، وہ بھی وجود مستقل ہوتے ہیں، مستقل تصور ہو سکتے ہیں، وہ بھی وجود مستقل ہوتے ہیں. لازمہ تو لازم نکلتا، لازمی نتیجہ نکلتا وجود الرابط، ایک رابط کی ضرورت پڑتی بینہا، جو نسبت کو، و بین موضوعاتہا، اور ان کے موضوعات میں بھی. ایک صلوات پڑھیں. نیند سے بیداری کے لیے ایک اور صلوات. اگر سب زید قائمون، ٹھیک ہے، زید اور قیام کے درمیان نسبت ہے، ہم کہتے ہیں یہ نسبت غیر مستقل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ یہ مستقل ہے تو یہ بھی مستقل ہے، یہ بھی مستقل ہے، یہ بھی مستقل ہے، بس ان دونوں کے درمیان بھی ایک نسبت کی ضرورت ہے، ان دونوں کے درمیان بھی اور ان دونوں کے درمیان بھی. اور اگر یہ 1 2 3 یہ بھی تینوں فرض یہ ہے کہ غیر مستقل، ہم تو کہتے ہیں غیر مستقل ہے لیکن آپ کہتے ہیں مستقل ہے، مستقل ہے، مستقل ہے، مستقل، تو پھر یہ مستقل ہو گیا. اس کے اور اس کے درمیان ایک نسبت، 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 اور اسی طرح یہ بھی مستقل تھے، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، اس طرح بڑھتے جائیں تسلسل. اب عبارت کی تطبیق کریں. للزم وجود الرابط زید قائمون، اگر یہ نسبت مستقل ہے تو ایک رابط کی ضرورت پڑے گی جو اس کو اس سے ملا ہے، اس کو اس سے ملا ہے. للزم وجود الرابط، ایک رابط کی ضرورت پڑے گی بینہا، اس نسبت کے درمیان، و بین موضوعاتہا، اور ان کے موضوعات کے درمیان ایک رابط کی ضرورت پڑے گی. فننقل الکلام الی ذلک الرابط، تو یہ جو رابط ہے اس پر ہمارا کلام چلا جائے گا. یہ جو رابط ہے، نسبت، ان دونوں کو جو جوڑا ہے، اس پر کلام آ جائے گی. والمفروض، اور فرض یہ کیا ہے آپ نے کہ انہ موجود مستقل، ان کے یہ رابط بھی موجود مستقل ہے، ٹھیک ہے. فلا بد لہ من رابط ایضاً، تو پھر ان دونوں کے لیے بھی ایک رابط کی ضرورت پڑے گی. وہکذا، اس طرح چلتے جائیں. وہکذا ننقل الکلام الی ھذا الرابط، پھر اس رابط کی طرف کلام چلا جائے گا. فیلزم التسلسل، تو یہ تسلسل لازم ہے گا، تسلسل باطل، تسلسل باطل ہے. بس تسلسل باطل ہونے کا مطلب کہ یہ نسبت کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. اگر مستقل تصور کریں گے تو باطل ہے. واضح ہوئی بات؟ فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ، بس اس ذالک سے، ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے، یہ جو پورا آپ کو سمجھایا، یہ جو پورا دلیل قائم کی تسلسل والی، اس کا اشارہ جا رہا ہے. انا یعلم کے لیے نائب فاعل ہے. فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ الرَّوَابِطِ وَالنِّسَبِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِهِ، کہ روابط کا جو وجود ہے، واوت و تفسیر، نسبتوں کا جو وجود ہے وہ اپنے ذات میں غیر کا متعلق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی غیر میں وجود پیدا کرتا ہے، اپنا معنی غیر میں پیدا کرتا ہے. غیر نہ تو اس کا معنی ہی نہیں نکلے گا. وہ معنی جو زید کھڑا ہے میں ہے جو وہ معنی نکلے گا ہی نہیں اگر زید اور قیام نہ ہو تو. واضح ہے بات؟ واوت تفسیر ولا حقیقت لہو، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی الا التعلق بالطرفین، مگر یہ کہ طرفین سے اپنا تعلق جوڑ لے. ثم ان، اب بتا رہے ہیں کہ جس طرح انسان نے زبان کو کیوں وہ کیا تھا؟ افہام و تفہیم کے لیے. تو جس طرح معنی مستقل کے لیے الفاظ کو ایجاد کیا، اسی طرح معنی غیر مستقل کے لیے بھی الفاظ کو ایجاد کیا. معنی مستقل کے لیے جو الفاظ کو ایجاد کیا وہ اسم ہو گئے، غیر مستقل کے لیے ایجاد کیا وہ حروف ہو گئے. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصدہ کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی المستقلۃ کذالک یحتاج الی التعبیر عن المعانی الغیر المستقلۃ فی ذاتها. پس انسان فی مقام افادت مقاصد، اپنا مقصد کو پہنچانے کے لیے،
اپنے مقصد کیا تھا؟ افہام و تفہیم مقصد تھا. اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے جس طرح انسان محتاج ہے، یحتاج کا فاعل انسان، جس طرح انسان محتاج ہے کہ تعبیر کریں اس معانی سے جو مستقل ہے، اسی طرح انسان محتاج ہے کہ تعبیر کریں اس معانی سے جو غیر مستقل اپنی ذات میں ہے. فحکمت الوضع تقتضی ان توضع بإزاء کل من القسمین ان توضع الفاظ خاصۃ. تو وضع کی جو حکمت اور فلسفہ تھا اس کا اقتضا یہ تھا کہ ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کے لیے کچھ الفاظ کو وضع کیا جائے جو ان سے مخصوص ہو. معنی مستقل کے لیے الفاظ سے وضع کیا جائے جو اس سے مخصوص ہو، معنی غیر مستقل کے لیے الفاظ کو وضع کیا جائے جو غیر مستقل سے مخصوص ہو. والموضوع بإزاء المعانی المستقلۃ ہی الاسماء. وہ الفاظ کو وضع کیا گیا معنی مستقل کے مقابل میں، بإزاء یعنی مقابل میں، وہ اسماء ہیں. والموضوع بإزاء المعانی الغیر المستقلۃ ہی الحروف. اور وہ الفاظ جس کو وضع کیا گیا غیر مستقل کے مقابلے میں وہ حروف ہے. وما یلحق به، اور وہ جو حروف سے ملحق ہوتے ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، یہ سب. وهذه المعانی، یہ جو معنی ہیں غیر المستقلت، یہ مستقل نہیں ہے. لما كانت على اقسام شتى فقط وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه او هيئة لفظية تدل عليه. یہ جو معنی غیر مستقل ہے یہ بھی مختلف قسم کے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے نہیں، مختلف قسم کے. کبھی ان کو جوڑنے کے درمیان حیت کام آئے گی، کبھی ان کو جوڑنے کے لیے حروف کو وضع کیا جائے گا. جیسے کتبتوں میں جو جوڑ رہا ہے فعل اور فاعل کو وہ حیت جوڑ رہی ہے. لیکن یسرت من البصرہ یسرت من الکوفہ میں سرتوں کو جو فعل و فاعل کو جوڑ رہا ہے وہ حیت جوڑ رہی ہے. لیکن سرتوں اور کوفہ کو جو جوڑ رہا ہے وہ کون جوڑ رہا ہے؟ حروف جوڑ رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْمَعَانِ، یہ جو معنی، حاضر کا اشارہ قریب کی طرف ہے، یہ جو معنی حروف ہے، قریب ترین معنی حروف کو ذکر کیا. وَهَذِهِ الْمَعَانِ، یہ جو معنی حروف ہیں یہ کیا ہے؟ غیر المستقلہ، یہ غیر مستقل نہیں ہے. یہ غیر مستقل یعنی مستقل نہیں ہے، مستقل تصور نہیں ہو سکتے. یہ جو معنی غیر مستقل ہے، لما کانت علی اقسام شتى، لما یعنی ہینا کہ اذا کے معنی دیتا ہے، کانت کا ہیا جا رہا ہے، اسی معنی غیر مستقل. یہ معنی مستقل علی اقسام شتى، مختلف اقسام کے ہیں، مختلف اقسام شتى، مختلف اقسام. فقط وضع بإزاء کل قسم، تو ہر قسم کے مقابل میں وضع کیا گیا کس کو؟ لفظ، ایک خاص لفظ کو، یدل علیہ جو اس پر دلالت کرتا ہے، او یا لفظ کو وضع نہیں کیا گیا، او حیت، ایک حیت کو وضع کیا گیا، وہ حیت لفظیت، وہ حیت لفظیہ کہ تدل علیہ، وہ اسی قسم خاص پر دلالت کرتی ہے. مثلا اذا قیل، جیسا کہ کہا جاتا ہے، نزعت البئر فی دارنا بالدلو، کہ میں نے اپنے گھر کے کنویں سے پانی نکالا ایک اس کی مدد سے، ڈول کی مدد سے. ففی عدت نسب، تو اس مثال میں اگر سب مستقل کیا ہے، نزاح نکالنا مستقل ہے، تو میں مستقل ہوں، کنواں مستقل ہے، گھر ہمارا مستقل ہے، اور وہ جو ڈول ہے وہ مستقل ہے. اب ان سب کو جوڑ رہا ہے. ففی عدت نسب، اس ایک کلام میں چند نسبتیں ہیں، یعنی چند جوڑ ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں دو پائپ کو جوڑنے کے لیے، تو اس مستقل چیزوں کو جوڑنے کے لیے چند نسبتیں ہیں. ففیہ عدت نسب مختلفتین، مختلف نسبتیں ہیں. واو تفسیر یعنی کیا مطلب؟ معانی غیر مستقلۃ، یا یہ معانی عدتوں پر عطف ہو رہا ہے، نسب پر عطف نہیں ہو رہا. وفی معانی غیر مستقلۃ، یعنی یہاں پر چند غیر مستقل معنی ہیں کہ کبھی وہ غیر مستقل معنی کا ظہور حیت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اس کا ظہور حروف کی شکل میں ہوتا ہے. احداہا، پہلا کیا ہے؟ نسبت النزع الی فاعلہ، کہ نکالنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے. میں نے نکالا، نزع تو میں نے نکالا، ٹھیک ہے. والدال علیہ، اس نسبت پہ جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ حروف نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ حیت الفعل المعلوم، وہ فعل معلوم کی حیت، یعنی میں نے نکالا، میں نے نکالا، یہ فعل معلوم کی حیت ہے. ثانیتھا نسبتہ، ہو کی ضمیر نزع کی طرف جائے گی. نسبتہ، یہ نزع کی جو نسبت ہے، الی ما، اس چیز پر، وقع علیہ، کہ یہ جس پر واقع ہوا ہے، یعنی مفعول کی نسبت، کہ کس چیز کو میں نے نکالا، مفعول کی نسبت. ما سے مراد مفعول، یعنی اب یہ نزع کی نسبت مفعول کی طرف ہے. ای مفعول ہے، خود لے آئیں، ای مفعول ہے، ای تفسیر کریں ما کو.
یعنی اب پہلے نزح کی نسبت فاعل کی طرف تھی، اس کے لیے حیت جملہ حیت فعل معلوم، اب اس نزح کی نسبت مفعول کی طرف ہے، مفعول کیا ہے؟ والبئر، ہماری مثال میں بئر ہے، والدال علیہ اس نسبت پہ جو چیز دلالت کر رہی ہے حیت النصب فی الکلمہ، یہ بئرا، یہ را یہ جو فتح ہے نصب ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ مفعول ہے۔ وثالثتها نسبتہ، یہ نزح کی جو نسبت ہے الی المکان، یہ گھر کی طرف ہے، یعنی وہ کنواں کہاں پر تھا؟ میرے گھر میں تھا۔ والدال علیہ کلمۃ فی، یہ فی کا کلمہ دلالت کر رہا ہے، نزعت البئر فی دارنا، یہ کنواں ہمارے گھر میں تھا۔ یہ جو بتایا، یہ جو ظرفیت بتائی اس کنویں کی، وہ اس فی نے بتائی۔ والنسبۃ الی المکان والدال علیہ کلمۃ فی۔ رابعتها والنسبۃ، اس نزح کی نسبت الی الاعلی، کس چیز کی مدد سے نکالا؟ والدال علیہ لفظ الباء فی کلمۃ بالدلو، یہ جو با ہے نا، یہ با بتا رہا ہے کہ اس اعلی کی مدد سے نکالا۔ ومن ہنا یعلم، پس یہاں سے بات جان لی گئی، کیا نائب فاعل آ رہا ہے، ان الدال علی المعانی الغیر المستقلۃ، جو چیز دلالت کرتی ہے معانی غیر المستقلہ پر، ربما یکون لفظا مستقلا، کبھی وہ لفظ مستقل ہے، کلفظۃ من و الی و فی، وربما یکون حیۃ فی لفظ، اور کبھی وہ لفظ کی حیت ہے، کحیۃ المشتقات والافعال و حیۃ الاعراب۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ طاہرین۔ بات ہو گئی یہ ترجمہ ہاں، یہ بات ہو گئی، میں اس طرح پڑھی ترجمہ نہ کرنا، کر دوں ترجمہ؟ دیکھو ہاں کہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے،